ارشاد صاحب، جو آج جرگہ منعقد کیا گیا، ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پولیٹیکل لوگ بیٹھے، انہوں نے اب فیصلہ کیا، ایک شخص کو اختیار دیا جس کے پاس صوبے کا مینڈیٹ ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے، اور اب وہ آگے سلسلے کو لیڈ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو محض اسی حد تک دیکھا جائے یا آنے والے دنوں میں جو پولیٹیکل کینوس ہے اس پہ بھی اس کے رنگ نمایاں ہوں گے؟ دیکھیے، آگے کا تو مستقبل کے بارے میں تو کچھ فی الحال نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو اچیومنٹ آج ہوئی ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ جو صورتحال کے پی کے کی ہے، ٹی ٹی پی ہے، بم دھماکے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک یہ نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ اب ایک تو طریقہ وہی ہے جو وفاقی حکومت نے اختیار کیا، دوسرا یہ ہے کہ جو پختونوں کی ایک روایت ہے کہ کوشش کی جائے کہ جرگے کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں، تو وہ طریقہ صوبائی حکومت نے اختیار کیا۔ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اس میں شریک ہوئی، پیپلز پارٹی بھی اس میں شریک ہوئی، اے این پی بھی شریک ہوئی، باقی جتنی جماعتیں تھیں جن کی نمائندگی ہے کے پی کے اسمبلی میں، ان کی لیڈرشپ بھی ساری کی ساری شریک تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے، گورنر بھی شریک ہوئے۔ تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اس ایشو پر کم از کم سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کے پی کے میں امن ہونا چاہیے، اور اگر مذاکرات کے ذریعے، افہام تفہیم کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے کسی جرگے کے لیے امن برقرار رکھا جا سکتا ہے، بدمزگی سے بچا جا سکتا ہے، تو اس سے بہتر کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پر اعتماد کر کے وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دے کے کہ آپ ہی مذاکرات کریں، آپ ہی ہماری نمائندگی کریں، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وزیر اعلیٰ ان سب کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جو راستہ میں اختیار کر رہا ہوں یا صوبائی حکومت اختیار کر رہی ہے وہ درست ہے، اور کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہو سکتا جتنا یہ راستہ ہے۔ اب امتحان ہے، بہت بڑا آزمائش ہے، اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ جو ہمیں میڈیا سے معلوم ہوا کہ وہاں محسن نقوی صاحب نے ان کو کہا بھی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ جن کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کو ماننے کے حوالے سے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے، کیا وہ آپ ان کو روکنے میں کامیاب رہیں گے۔ لیکن ایک اچھی کوشش ہے بہرحال۔ اب جو اگلی بات ہے آپ کی کہ یہ ایک ایسا راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو باقی مسائل کے حل کے لیے، فہمت کے لیے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات کے خاتمے کے لیے، قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اپوزیشن اور حکومت کے ایک ساتھ چلنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین راستہ تقریباً پچھلے 7-8 سال سے ہم لوگ یہی پیٹ رہے ہیں، یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ڈیڈ لاک اور محاذ آرائی تصادم کی پالیسی نہ آپ کے فائدے میں ہے، نہ ملک کے فائدے میں ہے، نہ معاشرے کے فائدے میں ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، ایک دروازہ کھلا ہے اور میرا خیال ہے یہ کھلا رہنا چاہیے۔ بلاول صاحب گئے پنجاب ہاؤس، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، بلکہ وفود کی ملاقات ہوئی، اور دوسرا جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی بلا لیا ہے سید خورشید علی شاہ صاحب نے۔ اب ذرائع سے یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ 18 تاریخ کو یہ ترمیم ٹیبل کر دی جائے گی پارلیمان میں۔ دیٹ مینز کہ اگر پارلیمان میں آتی ہے تو اس سے پہلے پھر کیبنٹ سے بھی اپروول لیا جائے گا۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو، نمبرز پورے کر لیے ہیں حکومت نے، یا یہ سب جو ہو رہا ہے اگر نمبرز پورے نہیں ہیں تو ابھی یہ صرف ہوم ورک کی ہی کوشش ہے؟ دیکھیں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی بھی نظر آتی ہے اب، وہ یہ ہے کہ وہ جو ترمیم حکومت کرانا چاہتی تھی یا حکومت کو جو مسودہ ملا تھا منظور کرانے کے لیے، اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ ترمیم ہو اتفاق رائے سے۔ اچھا، یہ خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی کا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ کمیٹی بیسیکلی بنی تھی پارلیمنٹ ہاؤس سے، جو ممبران اسمبلی کی گرفتاریاں ہوئی تھیں اور پارلیمنٹ کی توہین کا شور مچا تھا، اور جناب
اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا تھا کہ میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ میں اس منصب پر رہوں یا نہ رہوں، بڑے پرجوش تھے اس وقت. اب وہ معاملہ پیچھے چلا گیا. اب یہ کمیٹی کوئی اس نے رپورٹ نہیں دی کہ حملہ ہوا، کس نے کیا، گرفتاریاں ہوئیں، کس کے حکم پر ہوئیں، وہ معاملہ ایجنڈے پر ہی نہیں ہے. اب وہ کمیٹی جو ہے آئینی ترمیم پر غور کر رہی ہے کہ جی ہمیں آئینی ترمیم منظور کر لینی چاہیے. تو اب ظاہر بات ہے اس کمیٹی میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی موجودگی لازمی ہے. تو دیکھنا یہ ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام وہ اس ترمیم کو یا اس سے ملتی جلتی ترمیم کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو مسودہ جمعیت علماء اسلام کا منظر عام پر آیا ہے اس میں تو وفاقی آئینی عدالت بھی گول کر دی گئی ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی کی بھی کوئی تجویز منظور نہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. محض یہ ہے کہ ججز کے تقرر کا طریقہ کار بدلا جائے. ججز کے تقرر کا طریقہ کار بدل دیا جائے. سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جو ہے، جو سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو، چیف جسٹس سمیت، وہ آئینی معاملات سن لیا کرے، سماعت کر لیا کرے. ججوں کی عمر جو ہے، مدت ملازمت اور عمر میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ جو تجاویز ہیں ان کے. ہائی کورٹ کا جو اختیار ہے 199 کا آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے انسانی حقوق کے بارے میں، 63A ہے، اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی. تو اس ترمیم سے، اس طرح کی ترامیم اگر حکومت بھی منظور کر لیتی ہے، حکومت کی کوئی مجبوری نہیں ہے یا کوئی اور مقاصد نہیں ہے کہ وہ سویلین لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ لے جانا چاہتی ہے ملٹری کورٹس میں، یا کسی سیاسی جماعت کو بین کرنا چاہتی ہے، اگر وہ مقصد نہیں ہے تو پھر اس طرح کی ترمیم تو منظور ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اصل مسئلہ تو ہوگا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کہ کیا وہ شاہ صاحب دیکھیں بلاول صاحب تو اس آئین بات کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور سول بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانی حقوق کا احترام کر رہے ہیں یا نہیں. اب اس میں جو بلاول صاحب بنیادی طور پہ جو کاز وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں وہ اپنی والدہ محترمہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ یہ بے نظیر بھٹو نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وفاقی آئینی عدالت بنے گی. اگر تو جے یو اے کا مسودہ دیکھیں اور بلاول صاحب کی باتیں دیکھیں، یا جو وہ کلیم کر رہے ہیں یا جو وہ چاہتے ہیں وہ دیکھیں، پھر تو کوئی دونوں قریب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن اس میں جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، 63A کا جو فیصلہ آ گیا ہے کہ ووٹ دینے والا ڈی سیٹ تو ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ شمار کر لیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اب حکومت نے اتنے لوگ مینیج کر لیے ہیں کہ اگر مولانا نہیں بھی آتے تو ان سے جرگہ کر کے بات کر کے حجت تو تمام کر لی جائے اور دوسری جانب ہم یہ ترمیم کر لیں؟ اگر ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ضمیر خرید کے اور لوٹا کریسی کے ذریعے کوئی آئینی ترمیم منظور ہوئی تو اس کا حشر وہی ہوگا جو 5ویں آئینی ترمیم کا ہوا تھا جو بھٹو صاحب نے منظور کی تھی، یا 8ویں آئینی ترمیم کا ہوا جو ضیاء الحق نے ترمیم کی تھی، یا پرویز مشرف کے دور میں جو ایک آدھ ترامیم ہوئی تھیں، تیسری بار وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے، اور اس ٹائپ کی دوسری چیزیں تھیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی. زیادہ جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں صرف یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو مخالف جماعتوں کے لوگ ہیں وہ اپنے ضمیر کی وجہ سے ووٹ ہمیں دے دیں. ضمیر کی اب ہم ہمیں پتہ ہے اس وقت آپ اسلام آباد چلے جائیں تو بڑے بڑے جو ہوٹل ہیں اور گیسٹ ہاؤس ہیں وہاں منڈیاں لگی ہوئی ہیں. بڑے بڑے تاجر، صنعت کار، بروکر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قیمتیں لگا رہے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی مبینہ طور پر، میں مبینہ کا لفظ استعمال کروں گا، کہ جی آپ ایک MNA لائیں اور اس کے بعد آپ کے فلاں کیسے جو FBR میں پڑے ہیں، ادھر پڑے ہیں ادھر پڑے ہیں. یہ الزام لگ رہا ہے اس وقت کہ وہ آپ کے کلیئر کر دیے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ ضمیر کی بنیاد پر کیوں کوئی ووٹ دے گا؟ کیا اس کا کوئی تعلق ضمیر سے ہے؟ کیا اس کا تعلق کوئی قومی مفاد سے ہے؟ آپ 63A کا جو فیصلہ
پچھلی عدالت نے دیا تھا، آج میں تفصیلی فیصلہ آیا ہے، وہ فیصلہ کم لگاتا ہے اور الزام تراشی زیادہ لگتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں لکھا گیا ہے کہ اتنی بار ذکر ہوا ہے بے ضمیروں کا، اتنی بار ذکر ہوا ہے کینسر کا، یعنی اگر ایک فیصلے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ لوٹا کریسی ایک کینسر ہے، وفاداریاں بدلنا کینسر، تو یہ برا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی یہ جو فیصلہ ہے یہ بذات خود صاف لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، ایک پچھلی عدالت کو متون کرنے کے لیے اور لوٹا کریسی کو جائز قرار دینے کے لیے ایک فیصلہ دیا گیا ہے۔ فیصلے پر تو ہم بات کر سکتے ہیں نا، ایک اور بھی تو پہلو ہے کہ جی فلاں لفظ جو ہے اتنی بار آیا ہے، اس کا فیصلے سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، اگر اتنی بار آیا ہے ایک فیصلے میں اگر ایک لفظ 10 بار آ جائے تو یہ کوئی قباحت والی بات ہے؟ بہرحال وہ تو فیصلہ لگتا ہی نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے کہ ایک خاص مقصد کے لیے وہ دیکھیں مقصد کیا ہے 63A کا، ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہے یا نہیں ہے؟ مقصد یہی ہے نا۔ جی، اگر وہ مقصد حاصل ہوتا ہے ووٹ شمار نہ کر کے تو وہ حاصل ہونا چاہیے۔ اگر مقصد آپ کا پہلو بھی تو ہے، کیا پہلو ہے؟ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ ووٹ نہیں کرنا چاہ رہا پارٹی پالیسی کے تحت، وہ ایبسینٹ کرے نہ کرے، وہ ضرور اس نے مخالف پارٹی کو دینا ہے۔